کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ پیغام تم تک کیوں پہنچا؟ کیوں تمہارا دل اسے سننے کے لیے مجبور ہوا؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ کوئی تم سے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی تمہیں بلا رہا ہے؟ یہ سب یوں ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے ہدایت کی طرف بلا لیتا ہے۔ جب کسی کو اپنی رحمت کے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسے پیغاموں سے گزارتا ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچا ہے کیوں تمہارا دل اکثر بے چین رہتا ہے؟ کیوں کبھی کبھی تو دنیا کی بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کرتا ہے؟ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، کچھ ادھورا ہے؟ یہ سب اتفاق نہیں ہے۔ یہ جو پیغام تمہارے کانوں میں گونج رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نیوتا ہے۔ سوچو، رمضان کا مہینہ کیسا لگتا ہے؟ جب سحری ہوتی ہے تب آنکھیں کھلتی ہے، نیند سے بھاری پلکوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ماں دسترخوان پر کھڑی ہے، تمہیں جگا رہی ہے۔ وہ پہلی بوند پانی کی جو سحری کرتے وقت حلق سے اترتی ہے، وہ پہلا نوالا جو تم اللہ کے نام پر کھا رہے ہوتے ہو، اور وہ نیت جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر دن بھر کی بھوک پیاس، گرمی کی لپٹیں، حلق کی سوکھن اور سیر کا بھاری پن، لیکن پھر بھی دل میں ایک سکون اور چین، کیونکہ تم جانتے ہیں کہ تم یہ سب کسی کے لیے کر رہے ہو اور وہ تم پر نظر رکھ رہا ہے۔ پھر افطار کے وقت کا وہ پہلا کھجور، ٹھنڈا پانی جو حلق سے نیچے اترتا ہے، اور وہ سکون اور وہ راحت جیسی کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو، جب تم اپنی تکلیفیں، اپنا درد، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتے ہو۔ تم اکیلے میں اس سے بات کرتے ہو۔ جب تمہاری آنکھیں آنسوں میں ہوتی ہے اور دل میں ایک امید ہوتی ہے تو کیا محسوس کیا؟ اس دعا کا اثر جب تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے اور پھر اچانک راستے کھلنے لگتے ہیں۔ جب تمہارا دل کسی چیز کی گواہی دیتا ہے اور تمہاری روح سکون محسوس کرتی ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ کوئی ہے جو تم کو سن رہا ہے۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہوں گے کہ کیا میری دعا قبول بھی ہوگی؟ کیا اللہ واقعی میں مجھے سن رہا ہے؟ اور پھر جب تم افطار کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہو یا تنہائی میں اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہو تو تمہارا دل بھاری ہوتا ہے، آنکھیں بوجھل ہوتی ہے، لیکن تمہارا ذہن ایک سوال پوچھتا ہے، کیوں میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں میری تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہے؟ کبھی کبھی تم ہاتھ اٹھاتے ہو اور دعا کرنے بیٹھتے ہو، لیکن الفاظ نہیں نکلتے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے لیکن لفظ نہیں ملتے، بس دل ہی دل میں ایک تڑپ، بس لفظوں کا بولنا جو آپ چاہتے ہو لیکن دل بول نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اچانک ایک دل میں کسی کونے سے جواب آتا ہے کہ کوئی دروازہ کھلتا ہے، کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا کوئی تکلیف اچانک اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ تم سوچتے ہو یہی تو تھا جو میں مانگ رہا تھا۔ لیکن جانتے ہیں، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یقین رکھنے کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اگلے ہی پل سب بدل جائے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا اسی وقت قبول ہو جائے، لیکن کبھی کبھار اللہ انتظار کرواتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا بلکہ تمہیں بنانا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہیں تڑپنے دیتا ہے، کیونکہ اسی تڑپ میں تمہارا دل نرم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہیں انتظار کرواتا ہے، کیونکہ اسی انتظار میں تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ تم سے وہ نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہوتے ہو، کیونکہ وہ تم سے بہتر تم کو جانتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کا حساب کتاب لگانے لگتے ہیں۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے اتنے سجدے کیے، اتنے روزے رکھے، اتنے ہاتھ اٹھائے، پھر بھی ہمیں وہ کیوں نہیں ملا؟ لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مانگنا شروع کیا تھا، تبھی تو ہمارا کام بننا شروع ہوا تھا۔ جب ہم روئے تھے تبھی ہمارے مسئلے حل ہونے لگے تھے۔ جب ہم نے اللہ کے آگے اپنے درد رکھے تھے
तभी अल्लाह ने तुम्हारे दर्द अपने जिम्मे ले लिए थे। फिर एक दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब कोई उम्मीद भी नहीं बची, कि जब तुम्हारा दिल कहेगा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, जब तुम अपनी ही दुआओं पर शक करने लगेंगे, तभी बिल्कुल उसी वक्त जब तुम्हारा यकीन डगमगाने लगेगा, जहाँ तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा रब तुम्हें भूल गया है, वहीं ठीक उसी लम्हे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करने का हुक्म देगा। कि जब इंसान हार मान लेता है तब अल्लाह की मदद करीब आ जाती है। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी थी, तुम्हारा दिल तड़प रहा था, जो तुम्हें हर वक्त अंधेरे में धकेल रही थी, अचानक अल्लाह तुम्हें वही दे देता है। कभी कभी वो नहीं देता जो तुम मांग रहे होते हो, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन हमारा रब जानता है कि तुम्हें क्या देना है, जो सबसे बेहतर है तुम्हारे लिए। जो चीज़ लिखी गई है वो तुम्हें हर हाल में मिलेगी, चाहे देर से मिले, चाहे रास्ते बदल जाए, लेकिन जब मिलेगी तो तुम ये ही कहोगे कि अल्लाह तुम्हें मुझे मेरी सोच से भी बेहतर दिया है। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो तड़प तुमने सही, जो आंसू तुमने बहाए, जो रातें तुमने जाग कर काटी, वो सब बेकार नहीं गई, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें हमेशा से सुना था, लेकिन तुम्हें वो देने का वक्त उसने खुद तय किया था। अब वो वक्त करीब है, बस कुछ ही दिन और कुछ ही लम्हे तुम्हारा रब तुम्हें वही देने वाला है। फिर उस दिन जब तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, जब तुम्हारे दिल हल्का हो जाएगा, जब तुम्हें वो मिल जाएगा जिसके लिए तुमने हर रोज हाथ उठाए थे, फिर तुम्हारा सिर सिर्फ एक ही जगह झुकेगा, वो भी सजदे में। लेकिन तुम्हारी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। अब तेरा सिर्फ एक काम है, तू मांगता जा, तेरा रब सुन रहा है। कई बार तुमको ऐसा लगता होगा कि कोई सुनने वाला नहीं, जहाँ हर दरवाज़ा बंद नज़र आया होगा, जहाँ तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन फिर अचानक से एक रास्ता खुला होगा, कोई ऐसा हल मिला होगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब तुम्हें समझ आया होगा कि तेरा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, अल्लाह कभी किसी की दुआ को नज़रअंदाज नहीं करता, वो हमेशा सुनता है, हमेशा देखता है, और जब वक्त आता है तो ऐसी जगह से मदद भेजता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। अब बस एक सवाल आप लोगों से है, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जहाँ आपने सोचा था कि अल्लाह ने छोड़ दिया है, लेकिन फिर अचानक मसला हल हो गया है? तो अपना मैसेज ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो रब है वो सबसे बेहतरीन प्लानर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर किसी की दुआएं सुनता है और हर किसी की दुआओं को कबूल फरमाता है। आमीन।